جو لوگ ہمارے اس پیارے سے اسلامک چینل پر پہلی بار ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹا ہوا قافلہ۔ بیمار علی عابد رضی اللہ عنہ ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ظالموں نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی، اور پھر ناموس رسالت کی پردہ نشین بیبیوں کو بھی رسیوں سے الٹے ہاتھوں باندھ لیا گیا، اور اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھا کر عمرو بن سعد نے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا، اور اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ شہیدوں پر فاتحہ پڑھ کر اور اپنے بچوں کے مرثیے پڑھتا ہوا روانہ ہو گیا۔ دنیا میں بڑی سی بڑی جنگیں ہوئی اور ہوتی رہیں گی، اور قیدی بنتے بھی آئے اور بنتے بھی رہیں گے، لیکن کسی بڑے سے بڑے ظالم حکمران اور کسی بڑے سے بڑے جابر بادشاہ نے آج تک قیدی عورتوں پر ایسا ظلم و ستم نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کرے گا جو میدان کربلا میں یزیدی کے فوجی افسروں نے کیا، جو عمرو بن سعد نے کیا، جو شمر نے کیا، اور جو خولی نے کیا۔ بیمار عابد کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں الٹی ہتھ کڑی، اور پاک بیبیوں کے ہاتھ رسیوں سے پیچھے بدے ہوئے تھے، اور اونٹوں کی ننگی پیٹھیں۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں تھیں جو جنگ بدر کے بعد اس لیے ساری رات نہ سویا تھا۔ عباس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھی جس نے فتح مکہ کے بعد اپنی جان کے دشمن قیدیوں کو یہ فرما کر رہا کر دیا، انتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ یہ اس پیغمبر کی لاڈلیاں تھیں جس نے حاتم طائی کی بیٹی کے ننگے سر کو اپنی چادر سے ڈھانپا تھا، اور یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اس علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور آج اس علی رضی اللہ عنہ کی اولاد مسکین بھی تھی، یتیم بھی تھی اور اسیر بھی، مگر ان کے دل اور ان کی آنکھوں پر غفلت کے سیاہ پردے پڑ چکے تھے، اور دشمنی اہل بیت میں گمراہ ہو چکے تھے، اس لیے ان کے پتھر دلوں میں رحم کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔ قافلہ روانہ ہوا تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا قیدن بن کے جدوں ول شام دے چلی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا قیدن بن کے جدوں ول شام دے چلی، کنب گیا سی عرش خدا دا، کنب گیا سی عرش خدا دا، نالے قبر رسول دی ہلی۔